بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا سیکنڈ ولاگ ہے اور میں نے فرسٹ ولاگ ڈال دی ہوں، تو فرسٹ ولاگ پہ جو کچھ رہ گیا تھا بتانا، تو میں سوچی سیکنڈ ولاگ میں کور کر لوں گی۔ تو بس میں یہ بتانے والی تھی کہ میں جو اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیوز ڈالنے والی ہوں، تو بس میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، تو آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں کوئی عالمہ ہوں یا کوئی اتنے بڑے درجے کی کوئی ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ اور نہ میں کوئی نیک پروین ہوں، ایسا کچھ نہیں کہ میرے میں کوئی عیب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے میں بھی 100 عیب ہوگے، پر پھر بھی میں یہ کام کر رہی ہوں کہ اللہ کے خاطر اور بس اپنے آخرت کے لیے کر رہی ہوں۔ تو آپ بھی یہ چیز کر سکتے ہو کہ ایسا نہیں کہ ہمیں اس میں ایک دم عالمہ یا ایسا کوئی بڑے درجے کے لوگ ہونا چاہیے تو ہی کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ بھی کر سکتے ہو، آپ کو بھی اسٹڈی کرنے کا اگر شوق ہے تو آپ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، جیسے میں اسٹڈی کرتی ہوں۔ میں میرے بارے میں بتاؤں تو میں دن رات میں بس میرے دماغ میں وہی چلتے رہتا ہے، اسلام سے ریلیٹڈ میں قرآن پڑھتے رہتی ہوں، میننگ سے، ترجمہ سے، ورڈ ٹو ورڈ قرآن پڑھتے رہتی ہوں، حدیثیں پڑھتے رہتی ہوں، اور اسلام کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں جس طریقے سے سمجھنا چاہیے ہمیں۔ تو بس میں وہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ میرا بہت ٹائم سے میں ایسا نہیں کہ میں بچپن سے یا پہلے سے ہی ایسی تھی، ایسا نہیں ہے۔ میں نے بھی دنیا دیکھی ہوں اور میں بھی ماڈرن رہ چکی ہوں، بٹ مجھے ایسا تھا کہ میں کوئی چیز سے جلدی خوش نہیں ہو پاتی تھی، جیسے کہ میں کچھ یہ کام کر لوں، بزنس کر لوں، کچھ کر لوں، میں نے بہت سارے بزنس ٹرائی کر چکی ہوں کرنے کے، اور کچھ ارننگ جابس وغیرہ ٹرائی کر چکی ہوں، بٹ مجھے اس چیز سے خوشی نہیں مل پاتی تھی، میں خوش ہی نہیں ہو پاتی تھی کوئی چیز سے جلدی۔ مجھے ایسا لگتا تھا مجھے سکون ہی نہیں مل رہا ہے تو کس چیز میں، جبکہ نماز وغیرہ تو ٹھیک ہے وہ چلتا رہتا ہے، بٹ ایسا لگتا تھا کچھ تو مقصد ہے میرا دنیا میں آنے کا، جبکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ ہم دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہمیں عبادت کے لیے، انسان اور جن کو میں نے پیدا کیا ہوں، بٹ عبادت کیا کہ ہم دن رات تھوڑی نا مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کریں گے، بٹ عبادت یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دین کو سیکھنا ہے، ایگزیکٹلی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سیکھنا ہے اس طریقے سے، مگر ہم نے دین کو بہت معمولی سا سمجھ لیے ہیں، اسلام کو ہم نے بہت معمولی سا سمجھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ دین اتنا آسان ہے، دین میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دین مشکل ہے، دین بہت آسان ہے، بٹ اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل لگے گا ہمیں، کیونکہ دین کو سمجھنا، قرآن بہت آسان ہے، بٹ اس کو سمجھنا وہ تھوڑا مشکل ہے آج کے دور میں قرآن کو سمجھنا ہم ٹرانسلیشن بہت ایزیلی پڑھ لیتے ہیں، ہم کو کیا لگتا ہے پتہ ہے کہ ٹرانسلیشن قرآن کی ایک آیت پڑھ لو، اس کے نیچے اس کا میننگ لکھا ہے تو وہ اس کا میننگ ویسے ہی نہیں، اس کے پیچھے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے، وہ غور و فکر کرنا ہوتا ہے اس میں، اور وہ آپ تب کر سکتے ہو جب آپ کو دماغ پورا آپ کا پوری طرح مکمل خالی ہو، جس میں آپ کو کوئی طریقے کی فکر نہ ہو، جیسے کہ پیسے کی فکر، کمائی کی فکر، میں کل کیا کھاؤں گی اس چیز کی فکر، کوئی بھی فکر نہ ہو، کوئی چیز کا خوف نہ ہو، کوئی چیز کا ڈر نہ ہو، بس آخرت کے بارے میں ہو، اللہ کے بارے میں ہو، آپ کے دماغ میں بس وہی رہنا چاہیے، تو آپ وہ چیز سمجھ سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے قرآن کے اندر بھی سورہ علم نشر اگر آپ پڑھو گے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ سینہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول کر دھو دیا گیا تھا نبوت سے پہلے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ کبھی امانت میں خیانت کرتے تھے، نہ کچھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، پھر بھی اتنی اچھی شخصیت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا سینہ کھول کر دھو دیا گیا تھا۔ تو اس سیکنڈ آیت میں دیکھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ نہیں اتار دیا، تو وہ بوجھ اتارنا کہا ہے اللہ نے۔ کون سا بوجھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر؟ بوجھ تھا کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیسے رہیں گے، تو وہ غریبی والا بوجھ، یہ سب بوجھ تھا، رسم و رواج والا بوجھ، یہ بوجھ تھا۔ اگر آپ تفسیر پڑھو گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا بوجھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہوا آیت کے اندر کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو مشکل کے بعد کیا آسانی ہے؟ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی مشکل ہے، زندگی گزرنا مشکل ہے، بٹ وہ ایکچوئل میں اس کے بعد آسانی ہے۔ تو بس تم ذکر میں لگ جاؤ، ذکر میں اپنا وقت دیا، اور جب لاسٹ کی آیت میں ایسا بتایا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنا وقت دو، اور آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کے اندر کیا بتایا کہ فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں وقت دو، پر ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ فارغ ہوتے ہیں عبادت سے اور پھر کاموں میں وقت دیتے ہیں، فٹافٹ نماز پڑھ لیتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں، فٹافٹ اٹھ جاتے ہیں، فٹافٹ کاموں میں دھیان دیتے ہیں، تو وہ حال ہو چکا ہے ہمارا۔ بٹ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ کام سے فارغ ہو جاؤ اور عبادت میں وقت دو، تو وہ ہمیں چاہیے۔ اور یہ دنیاوی رزق اللہ تعالیٰ دیتے، مشکل کے بعد آسانی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فکر
ختم کر دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، وہ بوجھ اتار دیے تھے، جس نے 3rd آیت میں بھی یہ بتایا گیا کہ تمہاری کمر توڑ دی گئی تھی، مطلب کام کی فکر کرتا تو انسان، دیکھو نا، فکر سے انسان تھک جاتا ہے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے کہ کام پہ جا رہا ہے، ڈیلی کام پہ جا رہا ہے. تو ہم اتنی محنت تم مت کرو جتنی تم محنت کر رہے ہو دنیاوی چیزوں کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، لگژری لائف کے لیے، اے سی پانے کے لیے، فریج لے آنے کے لیے، اور اچھے اچھے بڑے بڑے گھر بنانے کے لیے. جو تم محنت کر رہے ہو نا وہ پوری برباد ہے. وہ محنت مت کرو، فارغ ہو جاؤ، یہ سب چیزوں سے فارغ ہو جاؤ، عبادت کرو، فٹافٹ کر کے فارغ ہو جاؤ. اور ہم فارغ ہوتے ہیں نمازوں سے اور عبادت میں لگ جاتے ہیں، اور اپنا دھیان قرآن ٹرانسلیشن میں بھی نہیں رہتا ہے. قرآن ٹرانسلیشن میں سمجھ میں آتا ہے، بٹ وہ مطلب جو سمجھنا چاہیے غور و فکر کر کے وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہم. تو بس میں یہ سمجھا رہی تھی، یہ قرآن کے ذریعے سے اگر آپ غور و فکر کر کے اگر قرآن کی آیت بھی پڑھو گے تو تم اس طریقے سے تمہیں سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں، قرآن کے ذریعے سے. تو یہ پوائنٹ آتا ہے. ہم نے کیا کرے ہیں، اپنے دماغ اور دل کے اندر بہت سی چیزوں کی محبت بھر کے رکھے ہیں، لائک انسانوں کی محبت، بچوں کی محبت، بیوی کی محبت، شوہر کی محبت. تو وہ جو محبت ہوتی ہے تو وہ سب چیزوں کی محبت کے ان کو کھونے کا ڈر. محبت مطلب محبت کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کی ہے نا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیے ہیں، تو بہت سے لوگوں سے محبت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بٹ وہ محبت ہم بھی محبت کرنا چاہیے، بٹ اپنے آپ کو حاوی نہیں کرنا چاہیے محبت میں. ہم کیا کر رہے ہیں آج کے دور میں، محبت میں اپنے آپ کو حاوی کر رہے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نا، جب دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتے تھے امت کے لیے آنسو بہاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے کہ اتنا آنسو مت بہاؤ، اتنا لگاؤ مت رکھو لوگوں سے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو. تو ہم کو بھی اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا ہے انسان کے بارے میں سوچ کے. کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے آج زندگی دیا ہے تو موت بھی دے گا انسان کو. تو اپنے آپ کو کوئی بھی چیزوں میں، اور کوئی چیزوں کی اتنی محبت مت رکھو، نہ انسان کی نہ چیزوں کی. کوئی بھی چیز ہم کو لے کر نہیں جانی ہے دنیا کی چیز. بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزوں کی محبت ہوتی ہے، کسی کو انسان کی رہتی ہے تو کسی کو چیزوں کی بھی رہتی ہے. جیسے کسی کو رہتی ہے کھانے پینے کی چیزوں سے، کسی کو رہتی ہے کپڑے سے، کسی کو رہتی ہے سونے چاندی سے، کسی کو پیسے کی محبت رہتی ہے. ہر انسان کی محبت کا درجہ وہ بھی الگ الگ ہوتا ہے. تو وہ سب چیزوں کو اپنے اوپر حاوی مت کرو بس. اور چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنا دل مت دکھایا کرو. مجھے یہ حدیث بہت پسند ہے. ایک بار عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، مطلب ان کے بیٹے ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے ان کے پاس سلام دینا میرا، اور ان سے کہنا کیا میں میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو سکتا ہوں. تو ویسے ہی کرتے ہیں. ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین کہہ رہے کہ کیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو سکتا ہوں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بہت ارمان تھے کہ میں وہ دونوں کے ساتھ میں دفن ہوں. کیونکہ ایک طرف آپ سمجھ سکتے ہو عائشہ رضی اللہ عنہ کے وہ دونوں مطلب کون ہو گئے ان کے، یار ابا ہے ان کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے، اور ابا دونوں بھی ساتھ میں دفن ہے. تو ظاہر سی بات ہے بیوی چاہے گی نا میں میرے ابا کے ساتھ اور میرے شوہر کے ساتھ میں دفن، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے درجے، مطلب لائک اتنا بڑا مقام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اتنے وہ ان کو ارمان تھے کہ میں اپنے ابا اور اپنے شوہر کے ساتھ میں دفن ہوں. بٹ اتنا بڑا سیکریفائز کیا انہوں نے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کہہ دی کہ ٹھیک ہے میں اس چیز کی اجازت دیتی ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر دفن ہو سکتے ہیں، تو میں وہ جگہ دے دیتی ہوں، ان کو اجازت دے دیتی ہوں. پھر وہ آتے ہیں بولتے ہیں انہوں نے اجازت دے دی عائشہ رضی اللہ عنہ نے. پھر سے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ٹھیک ہے، بٹ میں جب میری وفات کے بعد میں جب میری جو یہ رہے گا جنازہ رہے گا تو وہ جب تیار ہو جائے تب جا کے تم واپس سے پوچھنا عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیا دفن کرنے کے لیے اپنے ہاں بول دیے ہو، یا پھر اگر وہ منع کرتے تبھی اس وقت منع کر دیں گے اگر وہ، تو مجھے مسلمان کے کوئی بھی قبرستان میں دفن کر دینا. تو پھر سے وہ پوچھتے تو انہوں نے ہاں کہہ دی. سوچو کتنا بڑا سیکریفائز. اور آج کے دور میں اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر اگر ہم رہ گئے تو ہم بازو کی بس میں بیٹھے تو بازو کی سیٹ نہیں دیتے کہ بھائی میرے ابا بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھا ہے، میرے ہسبینڈ بیٹھا ہے، میں تو وہیں بیٹھوں گی. تو سوچو کتنا بڑا سیکریفائز ہے یہ. تو یہ سب مطلب لائک میرے لیے تو بہت بڑا ہے یہ، پتہ نہیں آپ کے لیے، بٹ میرے لیے بہت بڑی بات ہے یہ. تو یہ معمولی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ہم کو سوچنا چاہیے اس بات پہ. اور آج کے دور میں ہم تو چھوٹی چھوٹی بات کا سیکریفائز ہی نہیں کرتے. ہم تو بس ہم کو یہی چاہیے، تو نے ایسا ہی کیا، تو نے ویسا ہی کیا، تو نے کھایا تو ہم کو پوچھا کیوں نہیں، تو نے لیا تو ہم کو دیا کیوں نہیں، تو نے شادی میں ہم کو کیوں نہیں بلایا.
تو ہم چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر اتنا دل دکھا لیتے ہیں اور وہ چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، اور ان کی محبت کو، ان کی غموں کو، ان کی تکلیفوں کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں، اور شیطان اس میں اور دراریں ڈالتا ہے اور تکلیفیں پیدا کرتا ہے اور رشتے خراب کر دیتا ہے۔ تو بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ سب چیزوں سے دور ہو جائے، بس یہ سب چیزوں کی محبت، دنیاوی محبت کو دور کر دے، آپ دفع کر دیں ان سب چیزوں کو، اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، تو اس چیز پہ فوکس کرے، آخرت کی چیزوں پہ فوکس کرے۔ یہ سب اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، کھانے پینے کی محبت، چیزوں کی محبت، دنیا داری کی محبت، یہ سب بند کر دے۔ تو بس میں آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو بس دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔